ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور جناب مہنگائی کی تو بات کر رہے تھے، لیکن اس مہنگائی کے دور میں گھر بنانا بہت زیادہ مشکل ہے. اور لاہور جیسی جگہ پہ اگر آپ نے گھر آج کل جس کا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑا کسی نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوا ہے کہ وہ لاہور جیسی جگہ پر اس نے اپنا گھر بنا کے وہ یہاں پر رہ رہا ہے. سو کنسٹرکشن جہاں پہ ہم ہر چیز مہنگی ہوئی ہے وہاں پر کنسٹرکشن کی جو مختلف چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہے. ڈیولپمنٹ میں بھی بہت زیادہ خرچہ آ گیا، مارکیٹنگ بھی مختلف ہم دیکھیں. سو وہ ایک جو تھا ہم بوم ہم نے ریئل اسٹیٹ میں دیکھا تھا، ابھی چیزیں بہت زیادہ ڈاؤن ہیں. بٹ ویسے آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ جب قیمتیں اتنی ڈاؤن ہو چکی ہیں سو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان پراپرٹی یا اپنا گھر بنانے کے لیے. وہ کس طرح سے چیزیں ہم ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے، یا آج کے اس مشکل دور میں گھر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے. وی آر ہیونگ ان آر شو ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اینڈ کنسٹرکشن کنسلٹنٹ ہارون حنیف ہمیں شو میں جوائن کریں. ہارون صاحب تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ. آپ تو ہماری ویسے باتیں سن کے آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے تو پریشانی ڈسکس کر رہے ہیں، بٹ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، مہنگائی ہے، تو کیا کریں اب؟ آپ کی باتیں سن کے نا میں یہ سوچ رہا تھا یہ تو کھانے بسکٹ کے اوپر اتنی پریشانی ہے، میں نے تو گھر کی بات کرنی ہے جو کہ کروڑوں کی ہے. نہیں لیکن چلیں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے نا جن کو ابھی جس طرح سے میں نے کہا کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو انویسٹ رائٹلی ان پراپرٹی بیکاز چیزیں جو ہیں وہ ابھی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہوئی ہیں. سو وہ بھی تو ایک فیکٹر ہے نا، کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے بائی بھی کرنا ہوگا. تو ہم آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. اس ٹائم جیسے ہمارا اب دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں اب ڈالر کی جیسے گرا ہے ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہو گیا، ان کے وہاں پڑے پیسے زیادہ ہو گئے اور وہ یہاں انویسٹ کریں گے. اور ہر کسی کو گھر چاہیے. آپ کو تو پاکستان میں اس ٹائم 1.8 ملین 18 لاکھ سے 20 لاکھ گھروں کی شارٹیج ہے. ابھی بریک میں جب آپ بات کر رہے تھے فیملی مسائل اور یہ وہ، تو میں یہ سوچ رہا تھا ہمارے مسائل ہیں کیوں. ہم نے ایک اپنا ہی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہے. وہ مسائل کی جڑ ہے. دین کیا کہتا ہے ہمارا؟ جس کی شادی ہوگی، جس عورت کو آپ لا رہے ہیں یا کہیں جا رہی ہے، اس کا سب سے پہلا رائٹ ڈیمانڈز تو یو ہیو ٹو پرووائڈ ہر ود اس کا رائٹ سیپریٹ ہے. ہوم. پہلا اس کا کیا حق ہے کہ اس کا سیپریٹ گھر ہو. ایگزیکٹلی. اب ہوتا گیا ہے والد صاحب نے پہلے ایک بیٹے کی شادی کی، دوسرے کی تیسرے کی اور ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں. پیسے ہیں بھی نا تو کہتے ہیں کہ لوکی کی کہیں گے کہ بوڑھے ماں پہ چھوڑ کے. غلط ہے. آپ دین تو پڑھ لیں. آپ کے میں کہتا ہوں فیملی جو مسائل ہیں نا 80% ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے کسی بچے کی شادی کر دی ہے تو اس کو سیپریٹ کر دیں، اس کو علیحدہ اکوموڈیشن دیں. دیکھیں اگر آپ کے فائنینشیل حالات نہیں ہیں وہ ایک الگ بات ہے، وہ سب کے نہیں ہو سکتے، لیکن جن کے ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو پہلا سٹیپ. میرے والد صاحب نے، ہم 5 بھائی ہیں، انہوں نے نہیں ہمیں کہ انہوں نے کہا جڑا کر دے ہندے جاؤ سائڈ دے، تو مسائل کوئی نہیں آتے. آپ دیکھیں گے میرے والد صاحب لوگ کوئی 13 بہن بھائی تھے، 7 بھائی تھے، وائٹ داڑیاں، لیکن وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں آج بھی. 70 سال 75 سال ایج. وجہ کیا ہے؟ وہ کبھی اکٹھے بہت کم شروع میں، لیکن بعد میں سیپریٹ ہو گئے. تو کہنے کے مطلب ہر چیز ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. تھوڑا سا ڈسٹینس، فاصلے جو ہے وہ ضروری ہیں ٹو مینٹین دا ریلیشن شپس. دیکھیں آپ یہ رائٹ ہے نا آپ کا، آپ ایک فیملی ہے، آپ سیپریٹ ہو جائیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر ہم نے گھر بھی تو چاہیے نا. تو ابھی گھر بنانا تو بہت مشکل ہے، تو آپ کیا کاسٹ دیں گے؟ اچھا میں تو کہتی ہوں مجھے پرسنلی مجھے ایسا لگتا ہے بس جتنا مرضی پیسہ ہو، مجھے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس پسند ہیں، ان کو آپ سیٹ بھی اچھے سے کر سکتے ہیں، وہ کوزی بھی لگتے ہیں. میری تھنکنگ ایسے ہے. لیکن جو ہمارے یہاں پر امیر طبقہ ہے وہ بہت ہی امیر ہوتا جا رہا ہے. آپ یہاں ڈیفینس میں جائیں، ویلنشیا جائیں، کہیں پر بھی جائیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں نے محل تعمیر کیے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایکچولی پرابلم ہمارا کیا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے اپنا دماغ خراب کیا ہوا ہے. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا. دیکھیں کراچی سارا اپارٹمنٹس پہ ہے، دبئی سارا اپارٹمنٹس میں، دنیا ساری اپارٹمنٹس میں رہ رہی. ہمارے یہاں پہ اپارٹمنٹ میں رہنے والے کو وہ اچھا ہی نہیں سمجھتے، کہتے جا رہے ہیں کہ ماحول نہیں نا ماحول نہیں. اچھا اچھا وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے یہ جو ہماری شارٹیج آئی نا، یہ مین وجہ بھی یہ ہے. اب آپ دیکھیے ایک فیملی، میاں بیوی، 2 بچے 3 بچے، ان کو سنگل بیڈ پہلے 10 سال کے لیے یا ڈبل بیڈ اپارٹمنٹ چاہیے. وہ لاہور میں آج بھی 70-80 لاکھ میں مل جاتا ہے. اب اگر آپ 5 مرلے کا گھر بھی لاہور میں لینے جائیں گے وہ 2 کروڑ سے اوپر ہے. بالکل. اب گھر لینے کے لیے آپ کو پہلے پلاٹ لینا ہے، پھر کنسٹرکشن کرنی ہے. اس کا مطلب آپ کے پاس پیسے کیش ہونا چاہیے. یہ جو آج کل بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، بلڈنگز بن رہی ہے، ٹرینڈ آ رہا ہے، اس طرف جانا پڑے گا. تو آپ کو 3-4 سال 2 سال کی انسٹالمنٹ پہ آپ کو اپارٹمنٹس مل رہے ہیں.
اچھا ایک چھوٹی فیملی ایٹ لیسٹ اپنا گھر ہو, اپنا اپارٹمنٹ ہے, 2 بیڈروم ہے, ٹی وی لاؤنج ہے, آپ اچھا گزارا کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں 10-15 سال وہاں آپ کے گزر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کچھ نہ کچھ جو بھی کام کریں, جاب کریں, پھر آپ موو کر جائیں, بڑے اپارٹمنٹ میں کر جائیں, پھر آپ گھر کی طرف سوچ سکتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں پنجاب والوں کو اس سوچ پہ آنا پڑے گا, خاص طر لاہور والوں کو. 1.25 کروڑ سے اوپر آبادی ہو گئی ہے, یہاں جگہ نہیں رہی, اب آپ کو ورٹیکل جانا پڑے گا, اپارٹمنٹس میں ہمیں زرعی زمین ملنی نہیں ہے. اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں کہ آپ جہاں پر دیکھیں زرعی زمین بھی آپ کی وہ ہاؤسنگ سوسائٹی, ہر روز ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک بورڈ لگا ہوتا ہے. پھر بھی آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی نا گھر کی, تو آپ کو جانا پڑے گا اپارٹمنٹس کی طرف. لوگوں کو یہ مائنڈ سیٹ اپنا چینج کرنا پڑے گا, اور جو ایک مڈل کلاس ہے, چھوٹا جاب والا ہے, بزنس والا ہے, اس کے لیے بڑی اچھی اچھا جس طرح مہنگائی ہم کر رہے ہیں, مہنگائی کا رونا تو ہم بھی صبح سے آج شو میں رو ہی رہے ہیں. کاسٹ کیا دیں گے کہ کس نے گھر بنانا ہے, لائک فیملی ود دا 2 kids, میاں بیوی بس. دیکھیں منیمم آپ کا 5 مرلے کا گھر ہوگا, اس میں 3 بیڈ روم آتے ہیں جو ایکچولی وہ ہے. 5 مرلے کا گھر اس ٹائم اس کا 2000 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ہوتا ہے, اس کی اب کاسٹ چلی گئی ہوئی ہے تقریباً 1 کروڑ روپیہ ریگولر گھر. جیسے آپ نے ڈی ایچ اے کی بات کی, اگر آپ ڈی ایچ اے میں چلے جائیں, جیسے گھر وہاں بنتے ہیں, وہاں 5 مرلے کا گھر اس ٹائم تقریباً 130-140 کے قریب کاسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جو پلاٹ ہے ڈی ایچ اے میں تو کروڑ سے اوپر کا پلاٹ ہے, 1.25 کروڑ کے قریب. اب آپ دیکھ لیں کہ 2.5 کے قریب آپ کو 5 مرلے کا گھر چلا گیا. اگر ہم دوسری سوسائٹیز میں آ جائیں جہاں پہ ذرا پلاٹ بھی سستا ہے اور کنسٹرکشن بھی تھوڑی آپ نارمل کر لیں, تب بھی آپ 2 کروڑ سے نیچے 180-190 سے نیچے آپ پاسبل نہیں, اور اس کے لیے بھی فل کیش چاہیے, تبھی آپ پاسبل ہو سکے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو مشکل ابھی وقت مشکل ہے. اچھا جب ہم گھر بنانے کی بات کرتے ہیں تو کنسٹرکشن کاسٹ ہی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے, اور میں پچھلے عرصے میں دیکھ رہی تھی جن ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بہت بورڈ لگائے تھے کہ یہاں پر آ کے انویسٹ کریں, یہ ہم گھر بنا رہے ہیں, یہ ہماری چیزیں ہیں جن پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بعد میں اسٹیپ بیک کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, جب یہ ڈالر وغیرہ اوپر گیا تو انہوں نے وہ اسٹیپ بیک کر لیا کہ ابھی ہم کچھ نہیں کر رہے, بیکاز کنسٹرکشن کاسٹ ہی جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کی ہوئی تھی اس سے کئی گنا اوپر چلی گئی. سو وہ جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے اس کے لیے آپ کیا کوئی ٹپس دینا چاہیں گے کہ ہم نے کوالٹی بھی مینٹین رکھنی ہے, بٹ الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو کنسٹرکٹ سم تھنگ ان وچ وی ہیو ٹو لیو. آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. دیکھیں اب میں ابھی کرنٹ بات کرتا ہوں, اس ڈالر سے پہلے 1 ماہ پہلے جو سٹیل ہے وہ تھا 200 اور 3-4 روپیہ پر کے جی. آج ہے 280 اراؤنڈ, وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے 2-3 روپے. اب آپ دیکھیں یہ 70-80 روپیز پر کے جی کا فرق آیا. آپ کا سیمنٹ ہے وہ 200-300 روپے جمپ کر گیا. 6 ماہ پہلے وہ 700 کا تھا, اب آلموسٹ میرے خیال 1200 کے قریب پہنچنے والا ہے. ابھی جو ڈالر کا یہ جمپ آیا ہے, اس کے بعد ابھی اگلے 2 ہفتے میں ایک اور آئے. اب آپ دیکھ لیں پچھلے سال اگر آپ کا گھر بن رہا تھا 1 کروڑ میں, اب وہی گھر اس ٹائم بن رہا ہے 140 میں, تو 40% یہ انکریز کر گئی ہے. اور جس طرح سے یہ ڈالر چل رہا ہے یہ کہیں 70-80%. یہ تو ابھی کہتے ہیں 300 تک جانا, اللہ نہ کرے وہ وقت آئے, بٹ جو ہم مطلب یہ تو نہیں نا کہ اب ہم آنکھیں بند کر لیں اور ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے اور ہم اس کو اگنور کریں, تو یہ چیز تو نہیں ہو سکتی. بٹ یس, ابھی ہم جس طرح سے گھروں کی بات کریں, ناؤ وی آر ڈسکسنگ دا کنسٹرکشن کاسٹ. بہت سے لوگ پریفر کرتے ہیں کسی کانٹریکٹر کے سپورٹ گھر کرنا اور وہ بنائیں یا اس طرح. تو ڈو یو تھنک ایسا کرنا چاہیے؟ لیکن پھر دوسرے اینڈ پر یہ دیکھیں کہ جو ہم جیسے مطلب جنہوں نے کام کرنا ہے, نوکریاں کرنی اور پرائیویٹ نوکریاں کرنی ہیں, وہ پیرا نہیں دے سکتے جا کے 24 گھنٹے. آپ جب گھر بنا رہے ہیں تو پھر تو آپ دن رات پھر ادھر ہی جا کر اپنا ڈیرا ڈال لینا, یعنی بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو اب جب آپ کانٹریکٹر کو دے رہے ہیں تو پھر اس پر نظر کس طرح سے رکھنی ہے, کیونکہ بے ایمانی اور 2 نمبریاں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گھر بنانا یہ کوئی ٹیکنیکل کام نہیں ہے. مستری پکڑنا ہے, وہاں سے مٹیریل خریدنا ہے اور سر پہ بیٹھ جانا ہے, کرسی ڈال لی, چائے پیتے رہے, دیکھتے رہے. اور وہ سمجھتے ہیں جو ایسا کر کے گھر بناتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے بڑا کنٹرول کر لیا. سوال یہ ہے آپ کے پاس کیا ایکسپرٹیز ہیں اس کو دیکھنے کی. اگر وہ جو بنانے والا ہے وہ آپ خود تو ایکسپرٹ ہے نہیں, نہ آپ کو مٹیریل چیک کرنا آتا, نہ آپ ٹیکنیکل, آپ کو تو ڈرائنگ بھی نہیں پڑھنی آتی, تو آپ کیسے نظر. لیکن صرف اپنے دماغ کو ہم نے بیوقوف بنایا ہوتا ہے کہ میں سر تے بیٹھا پائے میں دیکھ رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ کنسٹرکشن کمپنی ہی ہائر کرنی چاہیے. وہ ایک اپنا منیمم جو چارجز ہوتے ہیں جو ان کا رائٹ ہے وہ لیتے ہیں. سوال یہاں پہ ہے کہ کنسٹرکشن کمپنی چوز کیسے کرنی ہے. بہت اچھے لوگ ہیں, اچھا کام کرنے والے ہیں,
بیسٹ وے وہی ہے کہ آپ کسی کو ہائر کریں اور ان سے وہ آپ اچھا یہ جو طریقہ ہے یہ میرے نالج میں تو پہلی دفعہ آ رہا ہے, یعنی اگر آپ نے کنسٹرکشن کمپنی وہی بنا کر آپ کو دے گی یا یہ کانٹریکٹر کو وہ اوورسی کر رہے ہوں؟ نہیں, کانٹریکٹر ہے جس کو ہم ٹھیکیدار کہتے ہیں. ہاں ٹھیکیدار اور چیز ہے. ٹھیکیدار کی ایکسپرٹیز ہے لیبر سے ریلیٹڈ, وہ آپ کو یعنی لیبر سروسز تو دے سکتا ہے. کانٹریکٹر جو بلڈر ہے, جو کانٹریکٹر جو کمپنی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ آپ کی ساری چیزوں کو مینیج کرتی ہے, وہ پریکیورمنٹ دیکھتی ہے, وہ آپ کے ساتھ پہلے بیٹھ کے ریٹرن ڈیٹیل ایگریمنٹ کرتی ہے کہ آپ کا یہ مٹیریل اس کوالٹی کا ہوگا, اس رینج کا ہوگا, یہ ایسے ہوگا, یہ ایسے اور ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریلائبل ہیں, وی کین ٹرسٹ دیم؟ بہت سارے لوگ ہیں اس میں. سوری میں بیچ میں کاٹ رہا ہوں سر, بالکل صحیح بات کریں, پر اس میں دیکھیں کویکزم بہت زیادہ ہے. اتنی سیچوریشن ہوگی ہے مارکیٹ میں بلڈرز کی اور ان سب لوگوں کی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کو پک کر رہے ہو اور وہ ٹرسٹ وردی ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ صحیح سے ٹرسٹ وردی ہیں اور آپ ان کے اوپر اپنا کام سارا چھوڑ کے اور آپ ان کو بلائنڈلی ٹرسٹ کر سکتے ہو تو آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے کمپنیز میں, نہیں تو اپنا انوالومنٹ اپنے گھر میں ضرور رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں, تو ہم ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں, وہ آپ کو بے ہوش کر دیتا ہے. کیوں کرتے ہیں؟ اسی طرح ہمیں ہر بزنس میں ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ صرف اپنی وہ کریں, ریسرچ کریں, مانیٹر کر لیں, چیک اینڈ بیلنس رکھیں, سوال جواب پوچھتے رہیں, بٹ یہ دو چیزیں. ایک, آپ جس بھی کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کا پیپر ورک بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, ریٹرن ہونا چاہیے. اور دوسرا, آپ ان کے اوپر چیک رکھیں, آپ جائیں دیکھیں, کوئی کنسلٹنٹ لے جائیں, جو بھی, بس بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز اس طرح سے آپ نے کہا کہ مطلب گھروں کی ریکوائرمنٹ بھی تو بڑھتی جا رہی ہے نا, جہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے وہاں آبادی بھی بہت بڑھ رہی ہے اور وہاں پہ گھروں کی ریکوائرمنٹ بھی بہت زیادہ آ رہی ہے. سو رف ایسٹیمیٹ کے مطابق واٹ ڈو یو تھنک ہاؤ مچ وی نیڈ پر ایئر گھروں کی, جو اگر ہم اماؤنٹ دیکھیں ریکوائرمنٹ کتنی ہے؟ دیکھیں, اب میں نے جیسے کہا 20 لاکھ گھروں کی ریکوائرمنٹ ہے ابھی فوراً. یہ جیسے ٹائم گزرے گا 6 ماہ بعد ہو سکتا ہے یہ فار لاہور, ہاں نہیں پورے پاکستان. لاہور میں چاہیے تقریباً کچھ 3.5-4 لاکھ کے قریب. ٹھیک ہے, اب 3.5-4 لاکھ کہنا آسان ہے, بہت گھر ہوتے ہیں یہ, بہت گھر ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم ایئرلی کوئی لاکھ 2 لاکھ کے قریب یا 3 لاکھ کے قریب, اگر ہم صرف لاہور کی بات کریں تو ہمیں یہاں پہ لاکھ گھر چاہیے ہوں گے ہر سال نئے بنے, تو شاید کچھ سالوں بعد یہ ہمارا جو پوری ہو سکے. اور وہ صرف پوری کر سکتی ہے, ہمارے پاس زمین نہیں ہے, وہ صرف پوری کر سکتی ہے اپارٹمنٹس, بلڈنگ, اور کچھ نہیں. اور گورنمنٹ کا جو پہلے پلان نکالا تھا وہ اچھا تھا. جی بتائیں. میں نے کہا وہ جو پلان نکالا تھا ورٹیکل لاہور کا, وہ بہت اچھا تھا, تبھی یہ سب اکوموڈیٹ ہو سکتے. دیکھیں ایک فیملی میں 5 بچے ہیں, سب 5 گھر چاہیے. اب ان کے جب بچے ہوں گے تو 20 سال بعد ان کو بھی 4 چاہیے, 3 چاہیے, تو یہ ریکوائرمنٹ تو بڑھتی جائے گی. اچھا ویسے اب جب اپارٹمنٹس وغیرہ کی بات کریں, واٹ ڈو یو تھنک جہاں پر اچھے اور مناسب اپارٹمنٹ ہمیں مل جائیں, یا اگر کسی کو رینٹ پر بھی چاہیے تو وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے, مناسب ایریا اس کون ٹائم سا؟ اپارٹمنٹ کا ایک جو ہائی اینڈ ٹرینڈ چل رہا ہے وہ گلبرگ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بہت ایکسپینسو ہے. یعنی وہاں پہ آپ سنگل بیڈ اپارٹمنٹ بھی 2 کروڑ روپے کا ہے. وہ پھر وہ اس سے اچھا تو آپ جا کے پھر 5 مرلے کا گھر لے لیں جہاں پہ ایٹ لیسٹ 3 بیڈ روم تو ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ جو رائیونڈ روڈ والی سائڈ پہ بحریہ ٹاؤن, جیسے بحریہ ٹاؤن میں اپارٹمنٹ بلڈنگس بہت بن رہی ہیں, وہاں سب سے زیادہ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے. وہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے سنگل بیڈ اپارٹمنٹ 60-70 میں, کیش میں آپ کو 80 میں مل جائے گا, 60-70 میں آپ کو انسٹالمنٹ میں مل جائے گا اگلے 3-4 سال کی انسٹالمنٹ میں. یعنی ایک ایزی جو جاب کرنے والا ہے وہ 40-45 ہزار روپے پر منتھ دے کے اپنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ کیونکہ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کی ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے, تو کچھ آپ اس میں خاص قسم کی بات کرتے بھی ہیں, تو وہ ذرا بتا دیں. ہاں وہ کیا بات ہے؟ اچھا وہ میں جاننا چاہتی ہوں. 1 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ تھا کنسٹرکشن کے اوپر, کنسٹرکشن کاسٹ. اس میں انہوں نے 1 منٹ کا کلپ لیا جس میں سے 2 باتیں بڑی وائرل ہو گئیں. اس میں نے کہا تھا جی سیمنٹ 28 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے, اور سیمنٹ کو 3 فٹ سے گرائیں تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ بیسیکلی جو 28 دن اس کا کانٹیکٹ دیکھے تو میں یہ بات کر رہا تھا, لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اگر کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں تو ہم مٹیریل ایڈوانس پرچیز کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس سے ہماری کاسٹ سیو ہو جائے گی جو انکریز ہو رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا سیمنٹ کی لائف نہیں ہے, شیلف لائف اس کی ہے 3 مہینے جو کہ بیگ پہ لکھی ہوتی ہے, جس میں انہوں نے کہا جی ڈرائی ہونا چاہیے, ایری ہونا چاہیے, وہاں پہ کوئی نمی نہ آئے. لیکن ہم جو سائٹ بن رہی ہے ہم سیمنٹ لے کے تو اپنی سائٹ پہ رکھیں گے نا, اس کو ہلکی سی نمی آئی سیمنٹ فنش, اس کی لائف ختم. یعنی کہ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ کاسٹ بڑھ رہی ہے تو آپ اس کو سیو کر لیں, تو وہ اس صورت میں
خرابی ہو سکتی ہے, آپ کو نقصان میں ہو نے کہا سکتا تھا کہ اس کو سیو کرنے کے لیے پھر اس کا ایک میکینزم ہے. آپ گھر بنانے کا مٹیریل کہاں سیو کریں گے؟ آپ اپنے گھر پہ رکھیں گے پرانے, وہاں تو جگہ نہیں ہو سکتی. تو کسی نے آپ کا اگلا پچھلا وہ کس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے تھے وہ نہیں سنی اور آپ کو ٹرول کرنا شروع کر دیا. سوشل میڈیا تو آپ کو پتا, انہوں نے کہا پینٹ شورما لین جا رہے, جرا گرم ہونا چاہیے تھا, یہ تازہ ہونا چاہیے تھا. چلے. اور دوسرا, بس میں اس کو کلوز کرتا ہوں, دوسرا جو 3 فٹ کا تھا وہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ سیمنٹ نہیں تھا, وہ کانکریٹ تھی. جب سیمنٹ, ریت, پانی اور کرش کو آپ مکس کرتے ہیں تو کانکریٹ بنتی ہے. ہاں, وہ اگر آپ 3 فٹ سے گراتے ہیں تو وہ سیگریگیٹ ہو جاتی ہے, تو وہ اس کی اسٹرینتھ آؤٹ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ہارون حنیف, ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز, اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ.